اس وقت غصہ بہت زیادہ ہے، اور اس قصے کے پیچھے ایک واقعہ ہے، جو واقعہ عراق میں ہوا 10 تاریخ کو، یعنی 10 فروری کا یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد ایک تسلسل ہے واقعات کا۔ اب ترکی میں غصہ بہت زیادہ ہے۔ پیر والے دن یا سوموار والے دن آپ کہیں، ترکی کے صدر جو رجب طیب اردگان ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ امریکہ کے اوپر بڑی شدید تنقید کی ہے۔ جو بائیڈن کی حکومت آنے کے بعد نہ صرف تنقید کی ہے بلکہ امریکی انتظامیہ کو دھمکی لگائی ہے، اور ان کے لیے وارننگ جاری کی ہے، اور ان کو 2 راستے دکھائے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجئے۔ ہوا کیا، پہلے میں آپ کو یہ واقعہ بتا دیتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ عراق میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو کی افواج وہاں پہ موجود ہیں، کچھ امریکنز موجود ہیں، اور امریکنز کے بعد ترکی بھی وہاں پہ ہیں، اور یورپین ممالک کے فوجی بھی ہیں، اور دیگر کئی ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ عراق میں موجود ہیں، جس طرح افغانستان میں بھی نیٹو کے فوجی موجود ہیں۔ تو یہ جو عراق کے اندر فوجی اور دیگر سول لوگ ہیں، ان کو پکڑ لیا تھا وہاں کی ایک تنظیم نے، اور یہ تنظیم ہے کردوں کی، یعنی جو کردش لوگ ہیں اور جو ترک ہیں، ان کا اور کردوں کا ایک لڑائی چل رہی ہے ایک ریجن میں بڑے لمبے عرصے سے، اور اس کی پراکسی جو ہے وہ عراق میں بھی اس کی لڑائی کا ایک حصہ چلتا رہتا ہے۔ تو ایک تنظیم ہے پی کے کے جو ہے یہ ترکی اس کے بہت خلاف ہے، جبکہ یہ کردوں کی ایک تنظیم ہے، اور ترکی کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ انہوں نے 13 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا جن کا تعلق ترکی سے ہے۔ ترکی کے جو 13 لوگ یرغمال بنائے گئے، ان میں کچھ فوجی بھی تھے اور کچھ سویلینز بھی تھے، اور یہ نیٹو کے کام کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے وہاں موجود رہتے ہیں ہر وقت عراق میں۔ تو ان 13 لوگوں کو یرغمال بنایا، ترکی نے چھڑوانے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن اس کے بعد پھر ترکی کو ایک آپریشن کرنا پڑا۔ یہ جو آپریشن ترکی نے کیا ہے، آپریشن کلا ایگل 2 اس کا نام ہے۔ یہ آپریشن جب انہوں نے کیا تو اس آپریشن میں ان کو اپنے لوگوں کی لاشیں ملی ہیں، 13 لوگوں کی لاشیں۔ ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ اس دہشت گرد تنظیم نے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کو مار دیا ہے، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے یہ، اور بڑی زیادتی ہوئی ہے ترکی کے ساتھ۔ امریکہ نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن طیب اردگان نے کہا یہ جوک ہے، یہ مذاق کر رہا ہے امریکہ ہمارا، اور ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ کس لیے کہا، میں آپ کو ابھی ساری ڈیٹیل اس کی بتاتا ہوں۔ یہ جو لوگ ترکی کے شہید ہو گئے، اس کے بعد ترکی نے بڑا زبردست اٹیک کیا اور 42 لوگ مار دیے مخالف گروہ کے، جس کو ترکی کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد گروپ ہے، اور یہ ترکی کے اندر بھی دہشت گردی کرتے ہیں، ترکی کے باہر بھی ترکوں کے ساتھ دہشت گردی کرتے ہیں، اور یہ وہ کرد لوگ ہیں جو ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کر رہی ہیں دنیا کی کچھ طاقتیں۔ اور ترکی جو الزام لگاتا ہے وہ امریکہ پہ اور یورپی یونین پہ لگاتا ہے کہ وہ ان کردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ایک دور تھا کہ کردوں کی سخت مخالفت ہوتی تھی یورپ پورے کے اندر، اور اس کی وجہ جو تھی وہ صلاح الدین ایوبی تھے، کیونکہ وہ بھی ایک ترک لیڈر تھے اور ایک ترک سپہ سالار تھے، جنگجو تھے، جنہوں نے یورپی یونین کو اور یورپی ممالک کو، عیسائیوں کو بہت حد تک جو ہے وہ نکیل ڈالے رکھی اپنی زندگی میں۔ تو یہ 42 افراد کو انہوں نے ہلاک کر دیا بعد میں ترک فوج نے، اور اس کے علاوہ اپنے ملک کے اندر کچھ 750 لوگوں کو جو مشتبہ لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ امریکہ نے نہ صرف اس واقعے کی مذمت کی جو 13 لوگ ترکی کے مارے گئے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ ترکوں نے خود مار دیے ہیں۔ یعنی یہ جو آپریشن آپ نے کیا ہے، اس آپریشن کے نتیجے میں، آپریشن کلا ایگل 2 جو ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی بمبارمنٹ یا آپ کی اپنی فائرنگ سے آپ کے اپنے بندے مارے گئے ہیں، اور ترکی نے اس کے اوپر سخت رد عمل دیا اور بڑا شدید انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ یہ زیادتی ہے۔ ایک تو ہمارے بندے مارے گئے ہیں، اوپر سے اس تنظیم نے مارے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے، اور آپ مذمت بھی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اب جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ذرا آپ سن لیجئے۔ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کو کھلی دھمکی دی ہے طیب اردگان نے کہ وہ اگر دنیا بھر میں نیٹو کے اتحاد میں ہمیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر دہشت گردوں کی سائیڈ لینا چھوڑنا ہوگی، منافقت کا رویہ چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ ترکی کے خلاف کام کرنے والی دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، جس میں انہوں نے 3 نام بھی لیے۔ انہوں نے کہا PKK، YPG، PYD، یہ وہ تنظیمیں ہیں جو کردوں کی تنظیمیں ہیں، اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ اور یورپی یونین، اور یہ ترکوں کا قتل کر رہی ہیں۔
ان کا یہ کہنا ہے کہ 40,000 کے قریب قتل عام ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ ان تنظیموں کو کبھی بھی دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کرتا، نہ ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، بلکہ مذمت کر کے ایک منافقانہ رویہ اپناتا ہے، یعنی ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہم مرنے والے کے ساتھ بھی ہیں اور مارنے والے کے ساتھ بھی ہیں، تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ ترکی نے دھمکی لگائی ہے کہ ہم پھر نیٹو کا اتحاد چھوڑ دیں گے۔ ترکی کا نیٹو کا اتحاد چھوڑنے کی دھمکی کیا اتنی بڑی دھمکی ہے کہ وہ کام کرے امریکہ کے سامنے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، یہ اتنی بڑی دھمکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے بعد جو نیٹو کے اندر سب سے زیادہ مین پاور ہے، ملٹری اور سویلینز، وہ ترکی کے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ترکش فوجی اور ان کے پروفیشنلز اور ان کے سویلینز نیٹو کے اندر کام کرتے ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ترکی جو ہے وہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ بڑا اتحادی ہے نیٹو کا، اور دنیا بھر میں جو نیٹو کے مشنز ہیں ان میں ترک اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر ترکی اس میں سے نکل جائے گا تو امریکہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یا نیٹو کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترکی نیٹو میں 1952 سے ہے، یعنی آج لگ بھگ 69 سال ہو گئے ہیں، 70 سال ہونے والے ہیں کہ ترکی نیٹو کا حصہ ہے۔ نیٹو کو بنے ہوئے لگ بھگ کچھ 72 سال ہوئے ہیں، لیکن نیٹو کے بننے کے 3 سال کے بعد ترکی اس کا حصہ بن گیا تھا، اور آج تک ترکی اس کا ایک زبردست اتحادی ہے۔ لیکن اگر وہ اس اتحاد سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے تو نہ صرف مین پاور وہاں پہ کم ہو جائے گی، انسانوں کی اور صلاحیتوں کی بڑی قلت ہو جائے گی، بلکہ جو یورپ کا گیٹ وے ہے وہاں بیٹھا ہوا ایک ملک، یعنی یہ اگر یورپ کی طرف ایشیا کا گیٹ وے ہے تو ایشیا کی طرف یورپ کا گیٹ وے بھی یہی ہے۔ تو ترکی بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ ہے، تو ترکی کا یہاں پہ ہونا اور ایک اہم ترین اس کی ایک جغرافیائی اہمیت ہونا اور نیٹو کے اندر اس کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہونا، یہ نیٹو کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے اب دھمکی لگا دی ہے کہ ہم نیٹو کو چھوڑ دیں گے امریکی منافقت اور یورپی یونین کی منافقت کی وجہ سے۔ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ شمالی عراق کا علاقہ ہے گارا، وہاں پہ یہ 13 ترک باشندے جو ہیں ان کو یرغمال بنا کے قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال امریکہ نے دوہری پالیسی اختیار کی، ایک تو مذمت بھی کی، 13 لوگ مارے گئے، دوسرا یہ کہا کہ بہت ممکن ہے کہ ترکی نے جو آپریشن کیا ان کے غلط آپریشن کے نتیجے میں ان کے اپنے ہی 13 بندے مارے گئے ہوں، یعنی اس تنظیم کے اوپر سے بھی بوجھ کم کیا ہے جس تنظیم کے خلاف وہ چاہتا ہے ترکی کے آپریشن ہو۔ امریکہ کا یہ طریقہ واردات ہے، آپ داعش کو دیکھیں، القاعدہ کو دیکھیں، وہ اسرائیل کے اوپر کبھی اٹیک نہیں کرتے۔ امریکنز مختلف ممالک میں موجود ہیں، ان پہ اٹیک نہیں کرتے، وہ اٹیک کرتے ہیں مسلمانوں پہ اور مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو مارنے والی جتنی بھی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں ان ساروں کے پیچھے امریکہ، یورپی یونین، اسرائیل اور دیگر ممالک موجود ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں ان تنظیموں کو۔ ایون ابھی ایک رپورٹ کے مطابق القاعدہ اور داعش بھارت کے اندر پنپ رہے ہیں، جو افغانستان میں جا کے دہشت گردی کرتے ہیں، اور بھارت باقاعدہ ان کو وہاں پہ روم دے رہا ہے، باقاعدہ بھارت ان کو وہاں پہ پنپنے کا موقع دے رہا ہے، ان کو ٹرینڈ ہونے کا موقع دے رہا ہے، ان کو سپورٹ دے رہا ہے۔ تیسری ایک بڑی بات یہ ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مین پاور بڑی متاثر ہو جائے گی نیٹو کی، دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور تیسری ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، اگر ترکی نیٹو کی جو الائنس ہے اس میں سے باہر آتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو رشیا اور چین کے ساتھ جوڑے گا۔ اس وقت دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوجی طاقت چائنا ہے، اور تیسری دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت رشیا ہے۔ حالانکہ جو اعداد و شمار آتے ہیں ان میں دوسرے نمبر پہ رشیا کو رکھتے ہیں، لیکن چائنا بہت آگے نکل گیا ہے، اور چائنا اپنی طاقت کو بعض اوقات شو بھی نہیں کرتا، چائنا اپنی طاقت کا پورا مظاہرہ بھی نہیں کرتا۔ لہذا ترکی اگر چائنا اور رشیا کے ساتھ مل جاتا ہے تو ان دونوں ملکوں کو ایک ایسا ملک میسر آ جائے گا جو یورپ کی طرف ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں پہ اگر رشین اور چائنیز فورسز ترکی کے ساتھ مل کر کام کریں گی تو یورپی یونین ہمیشہ دباؤ میں رہے گا، جبکہ امریکہ کے بہت سارے اتحادی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کریں گے۔ یہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا۔ تو طیب اردگان کی دھمکی جو ہے وہ بڑی تگڑی ہے، لیکن یہ دھمکی انہوں نے اس وقت لگائی ہے جب امریکہ نے ترکی پہ کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے مخالف کام کرنے والی تنظیموں کو سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اور پہلی مرتبہ اتنا کھل کر جو بائیڈن کی حکومت جب سے آئی ہے تب سے اب تک پہلی مرتبہ اتنی کھل کر تنقید امریکہ کے اوپر سامنے آئی ہے۔ ترکی نے یہ شرط رکھی ہے کہ امریکہ کو ہمارے ساتھ مخلص رہنا ہوگا، اگر وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں رہ سکتا اور ایک مکمل سائیڈ ہمارے ساتھ نہیں ملاتا اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو پھر ہم اپنے آپ کو الگ کریں گے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو ایک اور